ابوالفا مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جب مرزا صاحب کا یہ رکا پڑا جس میں مرزا صاحب نے یہ شرطیں لگائی تھیں کہ تم 1-2 سطر کا اعتراض لکھ کر کرو گے اور میں اس پر 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، تم منہ سے کچھ نہیں بولو گے، سم و بکمن ہو کر بیٹھے رہو گے، تو مولانا ثناءاللہ امرتسری حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سم و بکمن ہو کے میں نے آپ کا لیکچر سننا ہے 1 گھنٹہ، تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ میں گونگا ہو کر بکمن ہو کے بیٹھا رہوں، منہ سے کچھ نہ بولوں، لیکن سمن ہو کر میں آپ کو کیا سنوں گا؟ یہ بھی آپ کی شرط ہے کہ سمن بھی ہو جانا میں نے؟ کیسا بندہ ہے، کیسی شرطیں عائد کر رہا ہے، اور دعویٰ مسیحیت کا ہے، دعویٰ نبوت کا ہے۔ کہتے ہیں شاید یہ بھی کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ میں نے سمن ہو کے ان کی تقریر سننی ہے، یعنی کانوں سے بہرا ہو کر سننی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ابوالفا مولانا ثناءاللہ امرتسری نے دوبارہ اپنا ایک رکا لکھا اور اسی بندے کے ہاتھ بھیجا جن کا نام صدیق تھا۔ لکھتے ہیں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ از خاکسار ثناءاللہ بخدمت مرزا غلام احمد صاحب، آپ کا طولانی رکا مجھے پہنچا، مگر افسوس کہ جو کچھ تمام ملک کو گمان تھا وہی ظاہر ہوا۔ جناب والا، جب کہ میں آپ کی حسب دعوت مندرجہ اعجاز احمدی صفحہ 11 حاضر ہوا ہوں اور صاف لفظوں میں رکا اولا میں انہی صفحوں کا حوالہ دے چکا ہوں، یعنی اعجاز احمدی کے 19 صفحات کا میں نے آپ کو واسطہ دیا ہے کہ آپ نے اعجاز احمدی کے فلاں صفحے پر مجھے دعوت دے کر بلایا ہے، تو پھر اتنی طول کلامی جو آپ نے کی ہے بجز العادتہ طبیعت ثانیہ کے اور کیا معنی رکھتی ہے؟ جناب من، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات مذکورہ پر تو اس نیاز مند کو تحقیق کے لیے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں یعنی ثناءاللہ آپ کی پیش گوئیوں کو جھوٹی ثابت کروں تو فی پیش گوئی مبلغ 100 روپیہ انعام لوں، اور اس رکا میں آپ مجھ کو 1-2 سطریں لکھنے کے پابند کرتے ہیں اور اپنے لیے 3 گھنٹہ تجویز کرتے ہیں۔ تل کا اذن قسمت زائزی، بھلا یہ کیا تحقیق کا طریقہ ہے؟ میں تو 1-2 سطریں لکھوں اور آپ 3 گھنٹے تک فرماتے جائیں۔ اس سے صاف سمجھ آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دے کر پچھتا رہے ہیں اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں، جس کی بابت آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی تھی، جس سے عمدہ میں امرتسری میں بیٹھا کر سکتا تھا اور کر چکا ہوں، مگر چونکہ میں اپنے سفر کی صعوبت کو یاد کر کے بلا نیل و مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں 2-3 ہی سطریں لکھوں گا اور آپ بلا شک 3 گھنٹے تک تقریر کریں، مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی 2-3 سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گا اور ہر 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ نہایت 10 منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا، اور چونکہ آپ مجمع پسند نہیں کرتے اس لیے فریقین کے آدمی محدود ہوں گے جو 25 سے زائد نہ ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ کوئی شخص کر سکتا ہے اس طرح کی گھٹیا شرمناک شرائط کو قبول کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہی قبول کر سکتا ہے۔ جسے یہ یقین ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنا، وفاداری نبھانا یہ ہمارا فرض ہے، رحمت کی بارش کرنا، جھوٹوں کو بے نقاب کرنا، دنیا کے سامنے رسوا کرنا یہ مالک الملک کی مرضی ہے، وہی کر سکتا ہے یہ شرط قبول۔ آپ نے دیکھا مرزا صاحب کی فرمائش ہے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، مولانا ثناءاللہ امرتسری نے کہا ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹہ تقریر کیجئے، میں 5 منٹ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ جواب دوں گا اور 2 یا 3 سطریں لکھ کر آپ کو اعتراض کے طور پر دے دوں گا، 5 سے 10 منٹ مجھے بات کرنے دیجئے۔ کیسا جادو تھا ابوالوفا کی زبان میں کہ مرزا صاحب کو اتنا خوف لاحق ہوا کہ یہ 5-10 منٹ میں بھی میری 1 گھنٹے کی تقریر کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ بہرحال ابوالوفا کہتے ہیں آپ میرا بلا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرماتے ہیں، کیا مہمانوں کی خاطر اسی کو کہتے ہیں؟ اطلاع دینا آپ نے شرط نہیں کیا تھا، علاوہ اس کے آپ کو آسمانی اطلاع ہو گئی ہوگی الہام آپ کو ہو جانا چاہیے تھا کہ ثناءاللہ امرتسری امرتسر سے چل پڑا ہے، آپ جو مضمون سنائیں گے وہ اسی وقت مجھ کو دے دیجئے گا، کاروائی آج ہی شروع ہو جائے، آپ کے جواب آنے پر میں اپنا مختصر سا سوال بھیج دوں گا، باقی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جو حدیث میں موجود ہے۔ 11 جنوری 1903 بریکٹ میں کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ لعنت کا مخاطب لعنت کا حقدار نہیں تو کرنے والے پر پڑتی ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، وہاں سے وہ اپنی ڈائریکشن دیکھتی ہے، سمت دیکھتی ہے، سمت متعین کرتی ہے مجھے کس پر جا کر پڑھنا ہے، پھر وہ اس پر پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا آپ پر لعنت ہو تو لعنت آپ پر ہی پڑے گی،
लानत आसमान पर जाएगी, अगर मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, तो वापस मुझ पर ही आकर पड़ेगी। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि कैसे माकूल तरीक से राकम ने अपने वजूहात बतलाए और किस तरह से मिर्जा जी की पेश करदा तजवीज़ खफीफ इस्लाह के साथ, जिसे कोई मुनसफ मिजाज नापसंद न करेगा, बैन ही मंजूर कर ली, मगर मिर्जा जी और माकूलियत ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनून। चुनांचे आप इस रुक्का पर ऐसे खफा हुए और इतनी गालियां दी कि कहने सुनने से बाहर। हम उनको अपने लफ्जों में नहीं बल्कि कासदों के लफ्जों में लिखते हैं। वो कासद जो गए थे वो कहते हैं, हम खुदा को हाजिर और नाजर जानकर बहुक्म ला तक्तुम शहादा, सच कहते हैं, यानी सच्ची शहादत को ना छुपाओ, उसको मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, जब हम मौलाना अबुल फा सनाउल्लाह का खत लेकर मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो जनाब एक एक फिक्रा सुनते जाते थे और बड़े गुस्से से बदन पर रश था और दहान मुबारक से खूब गालियां देते थे, यानी मुंह से गालियां दे रहे थे। और हजार मजलिस मरीदान भी साथ साथ कहते जाते थे, जो मजलिस में लोग वो टकरेल नहीं बैठे होते चंगेर पर, वो साथ साथ कहते जाते, हजरत वाकई इन मौलवी लोगों को तहजीब और तमीज़ नहीं। चंद अल्फाज जो मिर्जा साहब ने उलमा की निस्बत मोमन और मौलाना मौलवी सनाउल्लाह साहब की निस्बत खसूसन फरमाए थे, ये हैं, खबीस, सुअर, बज़ात, गुमखोर है, हम उसको कभी ना बोलने देंगे, गधे की तरह लगाम देकर बिठाएंगे और गंदगी इसके मुंह में डालेंगे, लानत ही लेकर जाएगा, उसको कहो कि लानत लेकर कादियान से चला जाए, वगैरह वगैरह। ये अल्फाज थे आपके मसीह मऊद के, जिसने अबुल फा को दावत देकर कादियान बुलाया था। जो रुक्का लेकर गए थे वो वापस आकर कहते हैं कि सुनने में और उस वक्त की हालत देखने में बहुत बड़ा फर्क है। हम हल्फिया बतौर शहादत कहते हैं कि ऐसी गालियां हमने मिर्जा साहब की जुबान से सुनी हैं जो किसी चूड़े चमार से भी कभी नहीं सुनी। हकीम मोहम्मद सदीक साकन, जिला जलंधर, बस्ती दानिशमंदान, हाल वारिद अमृतसर, यानी अमृतसर में हाल मुकीम है उनका, और मोहम्मद इब्राहिम अमृतसर। शेखुल इस्लाम अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि आखिर इस खफगी में आपने रुक्के का जवाब भी ना दिया और अपने एडी कांगों को हुक्म दिया कि लिख दो। चुनांचे वो रुक्का ये है, मौलवी सनाउल्लाह साहब आपका रुक्का हजरत अक़दस इमाम ज़मान मसीह मऊद महदी माऊद की खिदमत मुबारक में सुना दिया गया, चूंकि उसके मज़ामीन महज अनाद और तासुब अमेज थे, जो तलब हक से बौद अल मशरिकैन की दूरी उससे साफ जाहिर होती थी। लिहाजा हजरत अक़दस की तरफ से आपको यही जवाब काफ़ी है कि आपको तहकीक हक मंजूर नहीं है, और हजरत अंजाम आतम में और नीज़ अपने ख़त मरकूमा जवाब सामी में कसम खा चुके और अल्लाह ताला से अहद कर चुके हैं कि मुबाहसा की शान से मुखालिफिन कोई तकरीर न करेंगे। खिलाफ मुआहदा इलाही के कोई मामूर मिन अल्लाह क्यों कर किसी फेल का इर्तिकाब कर सकता है। तालब हक के लिए जो तरीक हजरत अक़दस ने तहरीर फरमाया है, क्या वो काफ़ी नहीं? लिहाजा आपकी इस्लाह जो बतर्ज़ शान मुनाजरा आपने लिखी है वो हरगिज़ मंजूर नहीं, और ये भी मंजूर नहीं फरमाते कि जलसा महदूद हो, बल्कि फरमाते हैं कि कुल कादियान वगैरह के अहल राय अपने मुजतमे हों ताकि हक व बातिल सब पर वाज़ेह हो जाए। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खाक सर मोहम्मद अहसन बहुकम हजरत इमाम ज़मान गवाह शुद मोहम्मद सरदार अबू सईद। जिसके नूर से सारा जहां रयास, रोशन है जिसके नूर से सारा जहां रयास, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में।